الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں کی طرح آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے نا اس وجہ سے بنائی جا رہی ہے کہ عقائد باطلہ کا اس میں رد کیا جائے گا۔ تو اس میں کل یہ ثابت کیا تھا نشست نمبر 2 میں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار اور محبت شیعہ کتب سے وہ ثابت کیا تھا۔ آج سنی کتب سے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار اور محبت ثابت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ ہیں علامہ امتیاز صاحب پاک پتن سے تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو ہماری یہ نشستیں جو ہیں یہ آپ غور سے سنا کریں، اس میں بہت ہی فائدہ مند باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور عقیدہ اہل سنت جس کو ہر طرف سے ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ادھر سے شیعہ پہنچا رہے ہیں، ادھر سے دیوبندی، ادھر سے وہابی، ان سب کے عقائد کو ہم واضح کرتے ہیں نشستوں میں۔ تو آپ ان کو غور سے سنا کریں۔ تو اب میں دعوت سخن دیتا ہوں، ہمارے جو آئے ہوئے مہمان ہیں وہ علامہ امتیاز صاحب، ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں مولانا مشر صاحب کا، آپ نے مجھے اس محرم شریف میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے مدعو فرمایا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ان کے لیے کہ یہ ایسے مواقع علماء کو فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ علم کے ذریعے کچھ نہ کچھ بیان کر اور اپنے بھی قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، اور ان سے باقی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا بیان کروں گا جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں نے جو بھی تمہیں دین سکھایا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی ہے، میں ذرا کھول کر بیان کر رہا ہوں مفہومی طور پر، جو کچھ بھی تمہیں سکھایا ہے اس کا میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر ایک اجر ہے، ایک بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ تم نے میرے قریبیوں سے محبت رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت میلانے قلب کا نام ہے، اور جو حضور پاک کے قریبی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے صحابہ پاک ہیں، آپ کی آل پاک ہے، اور صحابہ میں 4 آپ کے یار ہیں، سبحان اللہ، جس میں 2 آپ کے سسر لگتے ہیں، 2 آپ کے داماد لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کمال کی بات۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر لگتے ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد لگتے ہیں۔ جی بے شک۔ اور چونکہ یہ ماہ شریف جو ہے
یہ محرم شریف کا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت شریف کا اس ماہ مبارک میں جو ہے آپ کی شہادت شریف ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے میں زیادہ دیر تو حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ مولانا صاحب آپ کا جو علم ہے اس کے بعد آپ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ کی ہی باتیں سننے کے لیے کچھ آیا ہوں۔ لیکن میں چونکہ امام حسین پاک سرکار آپ کی بارگاہ میں تھوڑا سا ہدیہ پیش کر اجازت چاہوں گا۔ جی جی بالکل، کیوں؟ سب سے پہلے ایک اردو کا شعر سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے! وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر کیا پوری کائنات چلتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے۔ کیا بات ہے! کیوں کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ نے جبر کے سامنے، آپ نے ظلم کے سامنے آپ نے آواز اٹھائی، اور وہاں جا کر ایسا کارنامہ انجام دیا، ایسی شہادت دی کہ آج تک لوگوں کو یاد ہے اور قیامت تک یاد رہے گی۔ نہ ایسی قربانی اس کے بعد ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی۔ بے شک۔ جس طرح کے یہ بات تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی مقام آپ کا 7 محرم شریف کو پانی بند ہو گیا تھا۔ 9 محرم کی شام کو جس وقت آپ کے پاس یزید کے بھیجے ہوئے کچھ حواری آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، آپ کا کھانا پینا بند کر دیں گے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس جگہ آپ نے ایک ہی جواب دیا، اور کیا کمال جواب دیا، وہ نہ ایک شاعر نے شعروں میں لکھ دیا۔ فرمایا، پنجابی کا شعر ہے، فرمایا باطل دے اگے نہ جھکنا۔ اللہ، کیا بات! باطل دے اگے نہ جھکنا اے سیداں دا دستور ہے، 2 جگ اندر انہاں دی شاہی ہے، 2 جگ اندر مقبول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! فرمایا میں ہاں بچڑا فاتح خیبر دا۔ فرمایا او یزیدیو تم سن لو، میں کس کا خون ہوں، آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں ہاں بچڑا فاتح خیبر دا، میری ماں دا نام بطول ہے، میں کو پیر شبیر ہے آندھی دنیا، میرا نانا پاک رسول۔ نانا پاک رسول، کیا! وہ کیا خوب شاعر نے لکھا ہے کہ 2 جگ اندر لجپالی دی، تصویر دا نام حسین ہے۔ 2 جگ اندر لجپالی دی، تصویر دا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ در اصل اسلام دی دھرتی دے تشہیر دا نام حسین ہے، میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو آپ نے بڑے غور سے سماعت فرمایا، علامہ امتیاز صاحب نے ہمیں جو اپنے الفاظ سے مستفیض فرمایا، اور امام علی مقام کی جو ہے نا شان شریف بیان فرمائے، اور صحابہ کے متعلق بتایا کہ صحابہ کرام 2 حضور کے سسر لگتے ہیں اور 2 داماد لگتے ہیں، تو جو سسر کے مخالف ہوگا وہ بھی بے ایمان ہے، جو داماد کے مخالف ہوگا وہ بھی بے ایمان ہے۔ یہ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے نا۔ تو ہم کل بھی اسی وجہ سے میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی شیعہ نے اڑائی ہوگی۔ تو یہ ان کی افتراء ہے معاذ۔ باقی شیعہ کتب سے بھی یہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ اس کے متعلق چند واقعات جو میں نے ان کی کتابوں میں سے پیش کیے تھے، خاص طور پر یہ بات کہ جب مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا، اس سے بڑھ کر اور محبت کا تقاضا کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج میں سنی کتب سے جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ۔ فرمایا صحابہ کرام، کون سے صحابہ کرام؟ حضرت ابو بکر صدیق،
اور مولا علی پاک، نبی پاک سرکار کی شہادت کے بعد یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک سرکار کے وصال کے بعد روضہ شریف، روضہ رسول پر جانا، یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، تو اس علامہ ابن عبد البر نے کیا لکھا کہ مولا علی پاک جو ہے نا، ابو بکر صدیق کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، حضرت ابو بکر صدیق پاک مولا علی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو بی بی عائشہ پاک دیکھ رہی تھی، تو بی بی عائشہ پاک نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ مولا علی کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ نبی پاک نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں عبادت کر رہا تھا، اللہ اکبر، مفہومی ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق مولا علی پاک کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ علی کے چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں دشمن تھے، تو دشمن کیا اس کے چہرے کو دوسرے اپنے دشمن کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ان کا آپس میں پیار اور محبت تھا۔ تو ایک اور حدیث پاک میں حسن جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک اور مولا علی پاک آپ کے وصال کے بعد نبی پاک سرکار کی روضہ شریف پر، آپ کی قبر شریف پر جا رہے تھے۔ تو مولا علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق پاک کو کیا فرمایا؟ فرمایا قال علی تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ آگے چلیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علی حضرت ابو بکر صدیق پاک کی خلافت کو ماننے والے، انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آگے چلیں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا میں کس طرح آگے چل سکتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا علی منی کا منزلتی من ربی، علی میرے نزدیک اس طرح ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں علی میرے نزدیک اس طرح ہے کہ جس طرح میں رب کے نزدیک ہوں، جس طرح میرا مقام و مرتبہ رب کے نزدیک ہے، اس طرح علی کا مرتبہ میرے نزدیک ہے۔ تو ان کے آگے میں کیسے چل سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پاک کی محبت اور پیار آپس میں ان کا دیکھیں۔ اور یہ ابن سمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور دوسرا تاریخ دمشق میں، یہ میں واقعہ 80 جلدوں کی کتاب ہے ہماری جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب قحط پڑ گیا نا، بارش نہیں آ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عباس نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا بارش کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بتاؤ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی تھی تو وہ ایک دوسرے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، دشمن کا کوئی بھی وسیلہ پیش نہیں کرتا۔ تو اس وقت جب آپ نے وہ دروازے پر گئے تو حضرت عباس پاک باہر نکلے، آپ نے فرمایا آپ ٹھہرے ہم آ رہے ہیں۔ حضرت عباس پاک اندر گئے، البسو من سال ثیابکم، اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہن کر فاتو فاخرج طیبا فطیب، تو خوشبو وغیرہ لگا کر اچھے پاک کپڑے پہن کر، ثم خرج، پھر آپ نکلے، اکیلے نہیں نکلے، وخرج وعلی امامہ بین یدیہ، علی ان کے پیچھے، علی ان کے آگے تھے، بین یدیہ علی ان کے سامنے تھے، والحسن عن یمینہ، حسن پاک مولا علی کے دائیں ہاتھ میں تھے، والحسین عن یسارہ، تو حسین پاک ان کے بائیں ہاتھ میں تھے۔ تو انہیں لے کر پھر جا کے حضرت عباس نے دعا کی بارش کے لیے۔ تو اتنی بارش ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں گلیاں بھر گئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر حضرت عباس مولا علی کو لے کر، امام حسن اور حسین کو لے کر، یعنی اہل بیت ساری کٹھی ہے، تو ان کو لے کر جا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ یہ تاریخ دمشق میں یہ ہے۔ تو دشمن سے کبھی دعا نہیں کروائی جا سکتی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ سجن جن کے ساتھ ہوتے ہیں، دوستی جن کے ساتھ ہوتی ہے، جن کے ساتھ پیار اور محبت ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اور ایک آخری جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک، یہ اسے ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق سرکار کا دور مبارک ہے۔
آپ نے پوچھا سال عن علی علی پاک کے بارے میں پوچھا حضرت عمر فاروق سرکار نے کہ علی کدھر گئے مجھے دکھائی نہیں دے رہے. اللہ اکبر. جن کے دیدار کو عمر ترستے تھے. تو فقیل له ذهب الى ارضه تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین کی طرف گئے ہوئے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اذهبوا بنا الیہ تو آپ سرکار بھی اس طرف چل پڑے. فوجدوه یعمل فعملوا معه ساعتا تو مولا علی پاک کھیتی میں کام کر رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق سرکار نے آپ کو عرض کی حضور میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ وقت ہے تو کہہ سکتے تھے میں بیٹھتا ہوں آپ کام کر لیں پھر ہم بات چیت کرتے ہیں. تو نہیں, آپ نے یہ نہیں فرمایا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو عمر فاروق سرکار بھی ساتھ کام کو لگ گئے. تو پھر کیا ہوا؟ ثم جالسوا یتحدثون پھر آپس میں دونوں یار بیٹھ گئے. اللہ اکبر. بیٹھے اور آپس میں بات چیت شروع ہوگی. تو فقال له علی مولا علی پاک بولے. مولا علی نے فرمایا یا امیر المومنین ارائیت لو جاءک قوم من بنی اسرائیل اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کی قوم میں سے کوئی ایک آ جائے فقال لک احدهم انا ابن ام موسیٰ تو وہ آ کر کہے کہ میں موسیٰ کا چاچا ہوں تو آپ ان کا کس طرح احترام کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا ہم تو بہت زیادہ احترام کریں گے. تو پھر اس وقت پاک مولا علی پاک نے کیا فرمایا تو میں بھی تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچے کا بیٹا ہوں. پاک مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا. تو حضرت عمر فاروق سرکار نے اپنے مونڈے سے چادر اتاری اور نیچے بچھا دی. فرمایا علی آپ اس کے اوپر بیٹھے اور میں زمین کے نیچے بیٹھا. آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہمارے دل میں ہے. اتنا ادب و احترام کرنے والے تھے عمر فاروق سرکار مولا علی پاک کا. تو ابو بکر صدیق کا پیار بھی ثابت کر دیا اور مولا علی پاک کا بھی پیار ثابت کر دیا. تو یہ ہے ان یاروں کا آپس میں پیار اور محبت. تو دوستو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سنی کتب میں سے جو ہے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت کتنا تھا. تو ایک شعر لکھا جاتا ہے اس میں جو ہے نا کسی محبت والے نے لکھا ہے جنوں پانچ تن دے نال پیار نہیں جنوں پانچ تن دے نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں. جنوں پانچ تن دے نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں کیونکہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جنوں پانچ تن دے نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا چوں یاراں دا یار نہیں اوندا ہونا بھی بیڑا اوندا بھی پار نہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اعلی حضرت امام اہل سنت آپ نے یہ بہت ہی اچھے انداز میں شعر ایک لکھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو بغیر کشتی کے جو ہے نا پانی سے بندہ تر کے آگے نہیں جا سکتا اور بغیر اس قطبی ستارے کے بھی بندہ سفر نہیں کر سکتا. معلوم کیا ہوتا ہے کہ کشتی اور وہ قطبی ستارہ ہو تو سفر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اہل سنت نے دونوں کو ہی پکڑا ہوا ہے تاکہ جنت کا سفر آسان ہو جائے. تو جو صحابہ کے منکر ہیں وہ بھی دریا میں ڈوب جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جو اس ستارے کے منکر ہیں وہ بھی سفر نہیں کر سکتے وہ بھی ڈوب جائیں گے. معلوم ہوا دونوں سے پیار وہ اہل سنت ہی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ثابت کر دیا شیعہ اور سنی کتب سے. تو دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی نشستوں میں انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.